قبرہ مسجدا، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پہ مسجدیں بناتے ہیں. وصوروا فیہ تلک الصور، اور تصویریں اور تماثیل بناتے ہیں. اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہی لوگ قیامت کے دن بدترین خلائق ہوں گے. اور یہ روایت بخاری مسلم میں ہے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، زندگی کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک پہ چادر ڈالتے، کبھی اس کو اتارتے، موت و حیات کی کشمکش میں تھے، اور فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. قالت عائشہ یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے. کس بات سے؟ فرما رہے تھے لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. قالت عائشہ یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول اپنی امت کو اصل میں منع کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ یہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح میری قبر کے بارے میں ایسا نہ کریں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا خبردار، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے، عبادت گاہیں بنا لیتے. خبردار تم قبروں کے ساتھ ایسا نہ کرنا، ان کو مسجدیں نہ بنانا. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. چوتھا عمل جو انسان کے کلمے کی حقیقت کو ختم کرتا ہے، اتخاذ القبور مساجد. اگر پہلے مسجدیں بن چکی ہیں تو اس کے اندر قبر بنا دینا، تاکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اس قبر کا بھی تقدس باقی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دعا کیا کرتے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کا غضب سخت ہوتا ہے اس قوم پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. پانچواں عمل جو کلمے کی حقیقت کو ختم کر کے انسان کو شرک کی راہ پہ چلا دیتا ہے، اسراج القبور وزیارت النساء لها، کہ قبروں پہ قمقمے لگانا اور مصابیح چراغ رکھنا اور عورتوں کا قبرستان میں بار بار جانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اور جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ رکھنے والے جو ہیں ان پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لعن اللہ زوارات القبور، ان عورتوں پہ لعنت ہے اللہ کی جو قبروں کی کثرت سے زیارت کرتی ہیں. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نہا ان یقعد علی القبر وان یجصص او یبنى علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پہ بیٹھا جائے مجاور بن کر یا ویسے، وان یجصص، اور اس کو پختہ بنانے سے بھی منع فرمایا، او یبنى علیہ، یا اس پہ کوئی عمارت قائم کی جائے، باقاعدہ کوئی دربار کی شکل بنائی جائے یا جہاں کوئی مجاور بیٹھتا ہے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. وزیارات القبور، اور قبروں کی زیارت کرنے والیوں کو بھی منع فرما دیا. چھٹا عمل جس سے انسان کلمے کی حقیقت کو ختم کرتا ہے اور توحید الوہیت ختم ہو جاتی ہے،
وہ کیا ہے؟ الجلوس علی القبور والصلاة الیہا، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا اور قبروں کی طرف نماز پڑھنا۔ ابو مرثد روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پہ مت بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ساتواں عمل جس سے انسان کا کلمہ ختم ہو سکتا ہے، اتخاذ القبور عیدا وحجر الصلاة فی البیوت، انسان قبروں کو عیدگاہ یا میلہ گاہ بنا لے اور گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو بھی عید نہ بناؤ، صلوا علیہ، مجھ پہ درود تو پڑھا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، گھروں میں تو ہوتی ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ آٹھواں عمل جو انسان کے کلمے کے منافی ہے، الصور وبناء القباب علی القبور، قبروں پہ قبے بنانا اور تصویریں باقاعدہ اس کے سامنے رکھنا، یہ تماثیل بنا کے ان قبروں کے اوپر رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی حکم دیا تھا الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، کوئی بھی تمثال تمہیں نظر آئے اس کو مٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سويته، اور جو بھی قبر بلند نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ نواں عمل جس سے انسان کا کلمہ ناقص ہو جاتا ہے، شد الرحال الى غیر المساجد الثلاثہ، جو شخص بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس کے علاوہ اسی تقدس، اسی عظمت، اسی جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چوتھی جگہ پہ جاتا ہے، وہ محبت لے کر، وہ خوف لے کر، وہ امید لے کر جو ان تین مساجد میں جانے والوں کو ہوتی ہے، جو کہ وہ اللہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی چوتھی جگہ پہ انسان جاتا ہے تو وہ شخص بھی اپنے کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ المسجد الحرام، اللہ کا گھر بیت اللہ، ومسجدی ھذا، اور مسجد نبوی، والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کسی قسم کا مشہد یا مشاہد یا قبور یا دربار یا عرس یا میلہ، اس طرح کی جگہوں کی طرف اسی امید سے جانا، اسی محبت سے جانے والا اپنے کلمے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ لَوْ نَذَرَ أَن يُسَافِرَ إِلَى قَبْرِهِ أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك، اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف بھی سفر کروں گا یا انبیاء میں سے کسی کی قبر کی طرف سفر کروں گا، تو اس کو یہ نظر ماننی جائز نہیں اور اس کو منع کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود منع فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے سب سے افضل قبر جو دنیا میں ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے بابرکت جگہ جو ہے وہ ہے وہاں جو بابرکت ہستی لیٹی ہوئی ہے، لیکن اگر اس قبر پہ جانے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے تو باقی پوری دنیا کی قبروں کی تو وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا ہی حکم دیا تھا کہ تم قبرستان جاتے ہو تو شرعی زیارت کے لیے جایا کرو۔ شرعی زیارت کیا ہے؟ جا کے تم سلام کہو،
سلام کون سا؟ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام دعا ہے، ایک سلام تحیہ ہے۔ سلام تحیہ یہ زندوں کے لیے ہے، سلام دعا یہ مردوں کے لیے ہے۔ سلام تحیہ کا جواب ضروری ہے، سلام دعا کا جواب نہیں ہوتا، یہ دعا ہی ہوتی ہے۔ ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیک، السلام علیکم یا اہل القبور،